باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدقے کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ اپنی بیماریوں کا علاج ایک تو رسول اللہ فرما رہے ہیں صدقے سے کیا کریں، دوسرے پرہیز سے کیا کریں، اور تیسرے اس کا علاج کیا کریں، اور چوتھا جو ان سے ہے اس کو پانی کے کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کے اس کو نچوڑ کے اور ماتھے پہ لگایا کریں۔ کوئی بھی بیماری ہو تو آپ اور صدقہ دیا کریں تو آپ کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ صدقہ جو ہے راہ خدا میں دینا، اس کی عجیب و غریب اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ آپ صدقہ دیں، آپ صدقہ دیں، آپ صدقہ دیں۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہوا یہ ہے کہ صدقہ رد بلا بھی ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اور اس کی اہل بیت جو ان کے معصومین طاہرین ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی گرمی کو اگر آپ نے کم کرنا ہے، اگر قبر کی گرمی کو آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ صدقہ دیا کریں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے روزی کے دروازوں کو کھول لیں، جن لوگوں کے روزی کے دروازے بند ہوں اور ان کے رزق میں تنگی ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ روزی کے دروازے کو کھول لیں تو آپ صدقہ دیا کریں۔ صدقہ کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقہ جو ہے نا آتش جہنم سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، آتش جہنم سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ آسمانی بلاؤں سے دور رکھتا ہے آپ کو۔ صدقہ دینے والے ہمیشہ آسمانی بلاؤں سے بچے رہتے ہیں، اور جو لوگ صدقہ دیتے ہیں وہ بری اموات سے بچے رہتے ہیں، ان کی اموات بری نہیں ہوگی۔ نارمل اموات جیسے لوگ مرتے ہیں اس طرح ہوگا، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی کسی نے بم بلاسٹ کر دیا، کوئی پانی میں مر گیا، کوئی جل کے مر گیا، نہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا جو صدقہ دیتے ہوں۔ یہ معصومین فرما رہے ہیں جناب۔ دنیا میں آفتیں جو سی ہیں، آپ کے اوپر آفتیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کی بلائیں جو سی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور بیماریوں میں آپ کو اس صدقے سے مدد ملے گی اور آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور قبر کی گرمی نہیں ستائے گی۔ جب قبر میں جائیں گے تو اس کی گرمی نہیں ستائے گی جو لوگ صدقہ دیتے ہوں۔ صدقہ دینے سے آپ کے آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو روٹین سے لوگ صدقہ دیتے ہیں وہ اس کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، اور پوشیدہ صدقہ دینے سے اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ چھپا کے دیں، کسی کو ظاہر کر کے نہ دیں، شو مار کے نہ دیں کہ میں نے اتنا صدقہ دے دیا ہے، نہ، اس کا اپنا صدقہ دیں۔ اور اس کے ساتھ حکم تو یہ ہے کہ اپنے والدین کا صدقہ بھی اولاد جو ہے وہ اس کی اولاد اس کو صدقہ دیا کریں۔ اور جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ بکثرت لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا کریں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ایک تو صدقوں سے آپ کی بلائیں دور ہوگی، دوسرے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، آپ کی مصیبتیں ختم ہوتی جائیں گی، آپ کی تکلیفیں ختم ہوتی جائیں گی، آپ کے گناہ ختم ہوتے جائیں گے، اور قیامت میں ان کے سروں پہ سایہ ہوگا جو صدقہ دیتے ہیں۔ قیامت میں جب کہتے ہیں نا کہ آسمان سوے نیزے پہ ہوگا سورج، تو اس وقت اس کے جو صدقہ دیتے ہیں ان کے سر کے اوپر اپنا سایہ ہوگا، گرمی نہیں پڑے گی۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا ویسے بھی ثواب ہے، وہ آپ نیت صدقے کی کر کے دے دیا کریں۔ اور جو صدقہ دیتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے، وہ مجاہد ہوتا ہے جو صدقہ دیتا ہے۔ صدقہ دینے والا چاہے وہ ایک کھجور کا صدقہ دے، اس کے صدقے کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ معصومین فرما رہے ہیں۔
اور صدقہ ناگہانی موت سے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ ایک کامیاب دعا ہے۔ رسول مقبول فرما رہے ہیں مال دولت، آپ کی مال دولت میں اضافہ کرتا ہے جو لوگ اس کو صدقہ دیتے ہیں، اور جس کو صدقہ دیا جائے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے جو اس نے آپ کے حق میں دعا کی ہو۔ اگر آپ کسی کو آپ صدقہ دے دیں وہ آپ کو دعا دے دیں، اور یہ صدقہ جو ان سے نا 70 بلاؤں سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ 70 بلاؤں سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ روز صدقہ دے رہے ہیں، یہ نہیں اس میں لکھا کہ آپ اس کو کچھ زیادہ دیں، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ صدقہ ایک کھجور بھی اگر دے دیں تو آپ کو وہ صدقہ قبول کیا جائے گا۔ اور صدقہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بندے نے دیا ہو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ صدقے سے اپنی دعاؤں کو، صدقے دینے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رسول مقبول فرما رہے ہیں۔ اور یہ صدقہ اپنا انسان کی خطاؤں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے نمک میں پانی ڈالیں گے اور نمک ختم ہو جائے گا، تو آپ کے گناہ کو دھوتا رہتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا رہتا ہے، اور صدقے دینے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے جو صدقہ باقاعدگی سے دیتا ہے۔ صدقہ دینے والے صحت و تندرستی، اس کی صحت و تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے جو صدقہ دیتا ہے، اور اس کی جو غربت ہے، جو اس کی مطلب کہ کم آمدنی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ مفلسی اس کو کہہ لیں کہ اس کی مفلسی دور ہوتی ہے جو بندہ صدقہ دیتا رہتا ہے۔ صدقہ دے کے جتانا نہیں چاہیے، اور صدقہ گناہ کو دور کرتا ہے، گناہ کی نحوست کو دور کرتا ہے صدقہ، اور صدقہ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ صدقہ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، صدقہ مال دولت میں اضافہ لاتا ہے، تمام نحوستوں کا علاج ہی صدقہ ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ جو صدقہ دیتے ہیں وہ ان کے دروازہ، اس کے رزق کے دروازے کھولنے کی کنجی ہی ان کا صدقہ ہے۔ صدقہ دینے والے کے ہاتھ میں کنجی، اگر آپ رزق اپنا بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ صدقہ اس کو دیا کریں۔ صدقے کے فائدے تو بہت سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صدقے جو ان سے نا لڑائی جھگڑے سے نجات ملتی ہے، گھر میں جو صدقہ دیتے ہیں وہ نجات ملتی ہے۔ صدقے دینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے کوئی دن مقرر کر لیا، آپ کوئی بھی صدقہ دیں۔ اگر آپ سٹار کے حساب سے چلیں گے تو پھر تو اور مختلف ہو جائے گا نا۔ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کسی چیز کا بھی صدقہ دیں، غریب کو صدقہ دینا ہے۔ اور آدمی کہتا ہے جی میں بہت زیادہ غریب ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں، تو وہ آپ اپنی جو روٹی کھاتا ہے نا، اس روٹی میں سے تھوڑی سی روٹی نکال کے نا، اس کو چون کے، اس کو تھوڑے سے ٹکڑے بنا کے وہ آپ پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا صدقہ روز کو روز نکل جائے گا۔ اور اگر آپ کسی فقیر کو صدقہ پیسے دے رہے ہیں، آپ نے 5 روپے 10 روپے دے دیے، تو آپ فقیر کو جب صدقہ دے رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں۔ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں نا، معصوم یہ فرماتے ہیں ان کا گھر خوشحال رہتا ہے، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتی، ان کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، اور ان کا رزق اور رزق حلال کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے، اور ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لوگوں میں ان کی عزت ہوتی ہے، کاروبار ان کا اچھا چلتا ہے، اور اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے۔ تو صدقہ ہر انسان کو دینا فرض بنتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے رمضان شریف میں صدقہ دے دیا۔ صدقہ آپ کسی کو بھی دے، نیت یہ کریں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں۔ اور آپ اکٹھے صدقہ نہیں دے سکتے، آپ روز کے 10 روپے نکال دیں، جب 100 روپے کسی کا ہو جائے تو 100 روپے کا کسی کو صدقہ دے دیں، تاکہ اس کو 2 ٹائم کی روٹی کھلا دیں۔ کسی کو روٹی کھلانا بھی صدقہ ہے، کسی کو کپڑے پہنانا بھی صدقہ ہے، کسی کو کوئی جوتے لے کے دے دینا صدقہ ہے، کسی کی ہیلپ کر دینی صدقہ ہے۔ نیت آپ صدقے کی رکھیں، تو صدقے کی بہت سی افادیت ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے وہ زندگی میں خوشحال رہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد ان کی اولاد کہہ رہی ہے۔ اس لیے صدقہ ہم سب پہ فرض ہے، صدقہ دیں گے اپنا کاروبار بڑھا لیں، صدقہ دیں گے اپنا رزق بڑھا لیں۔ صدقہ ہر چیز کا ہوتا ہے، اگر آپ نے گاڑی لی، اس کا صدقہ دے دیا تو گاڑی خیر آفس سے چلے گی، خیر آفس سے آئی، اس لیے کہ اس کا آپ نے صدقہ نکال دیا۔ گھر کا صدقہ نکال دیں، صحت کا صدقہ نکال دیں، بچوں کا صدقہ نکال دیں،
تو یہ اور پھر اللہ کے پاس جب یہ جاتا ہے تو اللہ میں فرماتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کو میں کئی کئی گنا بڑھا کے آپ کو دیتا ہوں جو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔